السلام علیکم ناظرین، جو شخص یہ ویڈیو پوری دیکھے اور اس پہ عمل کرے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ اے زندگی تجھ سے کیا مانگوں، بس میرے والدین کا سایہ سلامت رکھنا۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ جب درد کی انتہا بڑھتی ہے تبھی تو دل اللہ سے جا لگتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ تم اس اللہ پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ وہ رب آزماتا بھی ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جس میں پاؤں نہیں دل تک جاتے ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ میری مخلصی نے میرا دل ہی مردہ کر دیا۔ جو کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا وہ آزاد رہتا ہے۔ چھوڑ دے اور دل کا بوجھ کم کیجیے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان کے لیے دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا نہیں۔ وقت نے دکھا دیے ہیں اداکار بھی وفادار بھی۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ چھوڑ کر جانے والا کیا جانے، یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے۔ رب ملا تو سب ملا، اگر سب ملا رب نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ یادیں صرف تکلیف ہی دیتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ مجھے تو یہ اپنے بھی اپنے نہیں لگتے، سب اپنے ہیں یہی تو جھوٹے سپنے ہیں۔ سہنا بھی ٹھیک ہے پر کوئی حد ہوتی ہے، جب کوئی مخلص ملے تو سنبھال کر رکھنا، تجربے نہ شروع کر دینا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں میں اتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ کچھ مردوں کو ہر وہ عورت بد کردار لگتی ہے جو اس کی بجائے کسی اور سے بات کر رہی ہو۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ ناسمجھ لوگوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں۔ زندگی میں ہمیشہ سنجیدہ لوگوں کو شامل رکھے جو ہزار اختلافات کے باوجود اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے احترام کا رشتہ قائم رکھے، اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دنیا جس سکون کو مال و دولت میں ڈھونڈتی ہے، اللہ نے وہ سکون سجدوں میں رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت زیادہ احساس کرنے سے عمر بڑھتی ہے اور شہرت ملتی ہے۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہے سجدے میں، انسان جتنا جھکتا ہے اتنا ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ مکھن لگانے والوں کے ہاتھ میں چاقو بھی ہوتا ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، سچ بولنے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ لوگ تمہیں سننا چھوڑ دیتے ہیں مگر ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کیا کرے جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ آنا، کیونکہ یہ ان قریب آپ سے لے لی جائے گی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا،
کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ لوگوں کی باتیں دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ نیک بننے کی کوشش ایسا کیا کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتی ہے۔ ہم سب پر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتی ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتی ہے، غصہ عقل کو کھا جاتی ہے، اور تکبر علم کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو اپنی موجودگی وہی اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ محبت خدا سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، اگر محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، اور اگر محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، رلایا ہے تو رونا بھی پڑے گا۔ حالات جیسے بھی ہو، مخلص کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ مایوس مت ہوا کرو، دیکھنا جلد ہی میرا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچائے گا۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ ہمیں صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ انصاف شروع کر دیتا ہے۔ آج کل تو ضرورتیں طے کرتی ہے کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ غربت ہمیشہ ستیلی ہوتی ہے اور دولت کے ایک سو ایک رشتہ دار نکل آتے ہیں، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کیا کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ کسی کو بار بار سمجھانے سے اچھا ہے ایک بار خود کو سمجھا لے۔ یہی ہے زندگی، کچھ خواب اور کچھ امیدیں۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ اچھائیاں پھیلاؤ، اچھائیاں لوٹ کر تمہارے پاس آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔